بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا عظیم درجہ عطا فرمایا اور اقرا یعنی پڑھیے اور قوم کو ڈرانے کی عظیم ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گھر کی 4 دیواری میں خفیہ طور پر دین اسلام کی دعوت چلائی۔ پھر حکم ہوا کہ آپ دین اسلام کے اس پیغام کو کسی کی پرواہ کیے بغیر کھول کھول کر عوام کے سامنے بیان کریں۔ چنانچہ آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کا آفاقی پیغام قریش کے سامنے رکھ دیا۔ قریش اور اہل مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کے نام سے یاد کرتے تھے، توحید کے اس آفاقی پیغام کے سننے سے 2 منٹ پہلے بھی آپ کو صادق اور امین اور اپنا دوست سمجھتے تھے۔ حق کے اس اعلان کو سننے کے 1 منٹ بعد آپ کو جادوگر جھوٹا کہہ کر اپنا دشمن سمجھنے لگے اور اب حق و باطل کا ایک نہ ختم ہونے والا معرکہ شروع ہو گیا۔ کفار قریش نے انسانیت اور شرافت کے تمام اصولوں کو پامال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ مظالم ڈھائے اور ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جن کا تذکرہ کرنا آسان نہیں۔ جو شخص جس وقت جہاں بھی چاہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرے یا آپ کو تنگ کرے یا آپ کا مذاق اڑائے، وہ ایسا کر سکتا تھا۔ اپنے گھر کے اندر دروازہ بند کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ تھے۔ 3 سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان سے ایسا سوشل بائیکاٹ کیا گیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ شب ابی طالب کی اس قید خانہ سے جب آپ 3 سال قید رہنے کے بعد باہر تشریف لائے تو آپ کے لیے اپنے شہر مکہ میں آزادی سے گھومنا پھرنا اور حرم شریف میں داخل ہونا دشوار ہو گیا۔ کسی بھی نووارد مسافر یا اہل مکہ میں سے کسی کا آپ سے ملنا جرم قرار دے دیا گیا۔ قرآن کریم سننے سنانے پر پابندی تھی۔ اگر حج کے موسم میں یا کسی دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وادی میں کسی مسافر کو حق کا پیغام سناتے تو کفار میں سے ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، سگا چچا تھا، بدترین دشمن بن گیا اور آپ کے ساتھ لگا رہتا اور کہتا پھرتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ نعوذ باللہ مجنون ہو گیا ہے، اس لیے اس کی بات نہ مانو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار قریش نے آپ کی ایذا رسانی سے اور آپ کے ساتھیوں پر مظالم ڈھانے میں انتہا کر دی تو آپ نے چاہا کہ مکہ مکرمہ کے اطراف میں قبائل عرب اگر مجھے اور میرے صحابہ کو اپنے ہاں لے جا کر پناہ میں رکھیں تو اس سے میرے ساتھی اہل مکہ کے مظالم سے بچ جائیں گے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ہر قبیلہ پر پیش کیا اور فرمایا کہ اے اہل مکہ نے دین کی اس دولت کو قبول نہیں کیا، تم اس دولت کو قبول کرو اور مجھے اپنے ہاں لے جاؤ۔ اس پیشکش کو غرض علی القبائل کے نام سے احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا جو مصائب اور مشکلات سے اتنا بھرا ہوا تھا جس کی نظیر، جس کی مثال پیش کرنے سے تاریخ عاجز ہے۔ ان تمام کوششوں کے باوجود کسی قبیلے والوں نے سردار دو جہاں اور عبد المطلب اور بنو ہاشم کے چشم و چراغ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں جگہ نہ دی، بلکہ عرب کے رسم و رواج اور مشہور مہمان نوازی کے بالکل برعکس اہل طائف نے آپ کو شہر بدر کیا اور آپ پر سرعام طائف کے بازاروں اور گلیوں میں پتھروں کی بارش کر دی۔ استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے سرداروں سے درخواست کی کہ میرے اس سفر کی اطلاع اہل مکہ کو نہ دو، مگر انہوں نے بہت جلدی ابو جہل کی طرف اطلاع بھیج دی۔
کہ ہم نے تمہارے مخالف شخص کو اپنے ہاں سے بھگا دیا اور ہم تم سے محاذ آرائی نہیں چاہتے۔ ادھر جب اہل مکہ کو اطلاع ہوئی تو وہ جل بھن گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مخالفین طائف ایجنسی کے لوگوں کے پاس جا کر ہمارے خلاف محاذ کھولنے کی کوشش کی ہے۔ اب صورتحال اس طرح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں اپنے گھر میں واپس آنا اور مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے کر مکہ میں لے جاؤ۔ چنانچہ مطعم اپنے جوانوں کو مسلح کر کے خود ساتھ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ میں لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ تو ادھر بدبخت ابو جہل نے مطعم سے کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہو یا صرف پناہ دی ہے؟ مطعم نے کہا، میں نے صرف پناہ دی ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہ کر وقت گزارنے لگے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔